السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویہ بغیر ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ کے مریضوں کو استعمال کرائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں سرکاری نرسنگ کی تعلیم و تربیت آگے، سندھ میں بہت پیچھے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں چوہے بلی کا کھیل دوبارہ شروع کے علاوہ دیگر نئی خبروں پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں، مسائل، معلومات جاننے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام آپ کے جذبات کا ترجمان ہے تو لائک، فیس بک پیج پر فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے: دبے گی کب تلک آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے، رکیں گے کب تلک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے، درے زندہ سے دیکھیں یا عروج دار سے دیکھیں، تمہیں رسوا سرے بازار عالم ہم بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، محکمہ صحت سندھ کے جب کلینکل اسٹاف کو ترقی کا حق مل کر رہے گا۔ ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرنے والے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ یاد رہے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر راجپوت نے ماتحت عدالتوں میں صفائی کا عمل شروع کر دیا۔ مس کنڈکٹ کے الزامات ثابت ہونے پر 4 ججوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ نیب بھی کرپشن کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے میں مصروف۔ جی ہاں، محکمہ صحت سندھ میں عجب کرپشن کی غضبناک کہانی کے مطابق نعمت اللہ جنیجو ملازمت کے دوران 2 بار ریٹائر ہوا ہے۔ پہلی بار 9 ستمبر 2021 کو اسے غیر قانونی ترقی کا حکم نامہ جونیئر کلرک 11 گریڈ سے براہ راست 16 گریڈ کی ترقی سے مذکورہ حکم نامے کو سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے منسوخ کر کے جبری طور پر ریٹائر کر دیا تھا اور دوبارہ اسے اسسٹنٹ 16 گریڈ سے 24 اکتوبر 2024 کو ریٹائر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اتنے بڑے محکمہ صحت کے خدمت گزار ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے باوجود محکمے پر مسلط اور حاضر سروس افسروں کی آنکھوں کا تارا اور لوٹ مار کا استعارہ بنے ہوئے ہیں۔ پھر قانون سے کھلواڑ کے باوجود بغیر ریکوری کیے بغیر کون سے قاعدے قانون کے مطابق موصوف دوبارہ ریٹائر ہوئے ہیں؟ کیا حکومت سندھ کا خزانہ صحت کی طاقتور مافیا کی مورثی میراث ہے؟ اسی طرح حالیہ ترقی دینے والوں کو جو پوسٹنگ پلس دے کر ان کو پرانی اسامیوں پر رکھنے کا جو فعل مجرمانہ کھلم کھلا کیا گیا ہے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں پہلے ترقی کی سینیارٹی لسٹ سے باہر کر دیا گیا تھا، یہ معاملہ بھی LDN انصاف کے حصول کے لیے حکومت سندھ کے روبرو انشاءاللہ جلد لے کر جا رہا ہے۔ متاثرہ امیدوار LDN کے بیورو چیف غلام محمد میمن سے 0333295311 واٹس ایپ اور فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے سابق ارباب اختیار اور انتظامیہ کو مبارک ہو۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی لوٹ مار مافیا کو اضافی بجٹ دینے کے باوجود ہسپتال کی سوئی گیس کا کنیکشن لاکھوں روپے واجب الادا ہونے کی بنا پر منقطع ہو چکا ہے۔ سندھ کے غریب عوام اور سرکاری ملازمت کرنے والے ملازمین کو جان و صحت کا تحفظ فراہم کرنے والا یہ حساس ترین ہسپتال کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال خبر کے اندر کی خبر کے مطابق
فرمائشی پروگرام کے تحت جنرل کیڈر کی 20 گریڈ کی اسامی پر ہسپتال میں 20 گریڈ کی ڈاکٹر نازیہ رشید کی موجودگی کے باوجود ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی گریڈ 19 کو اس یقین دہانی پر مذکورہ منصب عطا کیا گیا تھا کہ وہ ہسپتال سے ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی سمیت ہسپتال کو مافیا سے پاک کریں گی، لیکن یوسفانی کو تاحال وہ ریلیو کرنے کے بجائے خود ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن چکی ہیں، جو الزام نہیں اس کے ایک نہیں بہت سے ناقابل تردید ثبوت بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی کمزور انتظامی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آپ سے سینئر ڈاکٹر نازیہ رشید نے خود آپ کے منصب کے حقدار ہوتے ہوئے جو دست تعاون بڑھایا تھا اسے اے ایم ایس کا عہدہ قبول کیا تھا، انہوں نے معذرت کے ساتھ یہ منصب ان کو واپس کر دیا ہے۔ اس بنا پر محکمہ صحت سندھ کی انتظامیہ کو فوری طور پر سندھ سروسز ہسپتال میں پولیس ہسپتال کراچی کے ڈاکٹر کمال سمو کو تعینات کرنا پڑا ہے، اور سروسز ہسپتال کراچی کی فیول بک اور گاڑیوں کی لاگ بک غیر قانونی طور پر تاحال ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی سے لینے میں خاتون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی ناکام رہی ہیں، اور چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ اور سیکریٹری صحت سندھ طاہر حسین سانگھی اس بات کا فوری سنجیدہ نوٹس لیں کہ سندھ سروسز ہسپتال کے ٹی پی ٹی کا چارج شہزاد نامی ایک پرائیویٹ شخص کو بحیثیت ڈرائیور اور انچارج یہ سب اختیار وہاب اللہ یوسفانی نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ ہماری اسکرین پر شہزاد کی ملاحظہ فرمائیں، اور اس سسٹم کو وہاب اللہ یوسفانی نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ کیا ہسپتال کی موجودہ ایم ایس سمیت حکومت سندھ کے اعلیٰ حکام شہزاد کے ہاتھوں کسی وی آئی پی شخصیت کے ساتھ خدا نخواستہ ہونے والے کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بالخصوص اور سندھ کے سسٹم میں تو یہی موجود ہے کہ حادثے کے بعد حکومت جاگتی ہے، جبکہ کراچی سمیت صوبے بھر میں خریدی جانے والی 95% سرکاری ادویہ قانون کے برعکس بغیر لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ کے مریضوں کی جان و صحت سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس کھیل میں سول ہسپتال کراچی، ڈی جی ہیلتھ آفس، ڈائریکٹر ہیلتھ آفیسز سمیت دیگر بڑے چھوٹے ہسپتالوں اور ضلعی صحت دفاتر میں شیلف لائف کے خود ساختہ قانون کے تحت لیبارٹری ٹیسٹ نہ کرانے کی روایت ڈال دی گئی ہے، اور کمپنیوں کو لاکھوں روپے فائدہ دے کر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو اربوں روپے گزشتہ کئی سالوں کے دوران نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی فیس ادویہ سپلائی کرنے والی کمپنی کو ادا کرنا ہوتی ہے، ادھر ایل ڈی این کی نہ نظر آنے والی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی حالیہ تازہ عبوری رپورٹ میں محکمہ صحت کے پی ایم 2 کے تعینات ہونے والے سیکشن افسر مخدوم ولی محمد کی تقرری کو موجودہ سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگھی کی کارکردگی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے، اور انکشاف کیا ہے کہ ان کی تقرری اور چال سنبھالنے کے باوجود ان کے بار کوڈ والا نوٹیفیکیشن کا منظر عام پر نہ آنے سے بڑی سازش کی بو آ رہی ہے۔ مخدوم ولی محمد کے بارے میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ گریڈ 16 کے اسسٹنٹ ہیں، اور اس سے قبل وہ محکمہ خزانہ میں کسی افسر کے پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ سیکشن افسر کی موجودہ پوسٹ گریڈ 17 کی اور موصوف اپنی پوسٹ گریڈ 16 کی بنا پر نان گزٹڈ ملازمین کی تنظیم سینیوا کے سیکریٹری بھی بتائے جا رہے ہیں، اور ان کی حالیہ تقرری میں سابق سیکریٹری صحت ریحان بلوچ کے فرنٹ مین مصطفیٰ شیخ کا بنیادی کردار ہے۔ واضح رہے مصطفیٰ شیخ اپنے خلاف محکمہ جاتی تحقیقات کا حکم سامنے آتے ہی
پہلے ہی تحقیقات سے بچنے کے لیے 2 ماہ کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ ادھر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے فارماسسٹ، سائیکولوجسٹ اور ڈینٹل ٹیکنیشینز کی کلینکل پریکٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے وفاقی وزارت صحت کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ مذکورہ اقدام کے ذریعے عطیات کے باعث HIV اور ہیپاٹائٹس کی شرح میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔